الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام۔ احد کا لفظ ہدایت سے مشتق ہے۔ علامہ راغب اصفہانی ہدایت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے، اس کی طرف ملائمت اور نرمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے۔ فلاں شخص کو ہدایت دی، یعنی اس کی رہنمائی کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 1، عقل اور شعور کی ہدایت اور بدیہات کا علم ہر شخص کو عطا فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی، پھر ہدایت دی۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ سورہ انبیاء آیت 73-73، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ نمبر 3، توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 17، اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی، یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کی، اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ نمبر 4، آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا۔ سورہ الاعراف آیت 43-43۔ جنتی کہیں گے، اللہ ہی کے لیے سب تعریفی ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ چاروں ہدایات ترتیب وار ہیں، کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم عقل و شعور حاصل نہیں ہے، اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ جیسے حیوانات، اور جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، اس کو باقی 2 قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی، اس میں اشکال ہے۔ اور جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی، جیسے کفار، اس کو چوتھی قسم حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو چوتھی قسم حاصل ہوگی، اس کو پہلی 3 قسمیں حاصل ہو چکی ہوں گی۔ اس تفصیل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم وجدان ہے، جو انسان کو مبدأ ولادت میں عطا کیا جاتا ہے، جب اس کو بھوک اور پیاس کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا اور چلاتا ہے۔ اور دوسری قسم حواس کی ہدایت ہے، اور یہ قسم میں انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ اور تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے، جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے، مثلا صفراوی مزاج رکھنے والا میٹھی چیزوں کو کڑوا محسوس کرتا ہے، تو عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے۔ ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے، اور ہدایت کی 5ویں قسم توفیق ہے۔ وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ البلد آیت 8-10۔ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھا دیے۔ اور دین اور شریعت کی ہدایت کے متعلق فرمایا، سورہ حامیم سجدہ آیت 17، اور رہے سمود کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت دی، سو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ اور ہدایت کی توفیق کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اصل مقصود اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار، اس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہم کو وجدان، عقل اور شعور، حواس سے ادراک کی ہدایت عطا فرمائی، پھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت میسر کی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی توفیق مرحمت فرما، تاکہ ہم کو جنت کی ہدایت حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا فرق۔ ہدایت کا ایک معنی ایصال المطلوب الخیر، نیک مطلوب تک پہنچانا ہے، اور دوسرا معنی ارشاد اور ارات الطریق، راستہ دکھانا ہے۔ مطلوب خیر تک پہنچانا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو ہدایت یافتہ بنانا اور باطن میں ہدایت دینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔
اور راستہ دکھانا نبی کریم رؤف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اس کو ہدایت نافذ کرنے اور ظاہراً ہدایت دینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں نبی کریم رؤف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، اس سے مراد راستہ دکھانا ہے، اور جہاں آپ سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے۔ مثلا قرآن کریم ہے سورہ قصص آیت نمبر 56، بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 272، انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمے نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ہدایت یافتہ بنانا، مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا، یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ کا منصب اللہ رب العزت کی ہدایت کو نافذ کرنا، ظاہراً ہدایت دینا اور راستہ دکھانا۔ اسی اعتبار سے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 52، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔